ہم اکثر موویز ڈراموں میں دیکھتے ہیں جن میں لوگوں کو مختلف جگہ سے خزانہ ملتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی لوگ ریئل میں خزانے کی تلاش کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت ہی کم لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر آپ کو بغیر ڈھونڈے لاکھوں کروڑوں کا خزانہ مل جائے، وہ بھی کسی کچرے کے ڈھیر سے؟ آج میں آپ کو ایسے ہی چند لکی لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ گٹار ان گاربیج۔ جب بھی ہمارے استعمال کی کوئی چیز خراب یا پرانی ہو جاتی ہے تو اکثر ہم اسے کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں یا تو کچرے میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی انسان کچرے سے کسی چیز کو اٹھا کر ہزاروں ڈالر میں سیل کر کے راتوں رات لاکھوں کروڑوں پتی بن جائے؟ سینٹ انٹونیو کے اندر رہنے والا ایک غریب شخص جب سڑک کے کنارے چلتا ہوا جا رہا تھا تو اسے کچرے کے ڈھیر میں ایک خراب اور مٹی سے بھرا ہوا گٹار نظر آیا۔ اس نے اس گٹار کو یہ سوچ کر اٹھا لیا کہ چلو اس کو بیچ کر کچھ پیسے ہی آ جائیں گے۔ اس گٹار کو گھر جا کر اچھی طرح صاف کیا اور اسے سیل کرنے کے لیے ایک شاپ پر چلا گیا اور اس گٹار کی قیمت $1000 لگی۔ اس شخص نے اپنے گٹار کو دینے سے منع کر دیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ لیکن جب کچھ دن بعد اسے پتا چلا کہ اس کے شہر میں ایک ایسا شو ہونے والا ہے جس میں لوگ اپنی اینٹک چیزوں کو لاتے ہیں اور ان کو سیل کرتے ہیں، اس شخص نے اپنے گٹار کے ساتھ اس جگہ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے شو میں جاتے ہی جب شو کے ہوسٹ کی نظر اس گٹار پر پڑی تو اس ہوسٹ نے اس گٹار کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی گٹار ہے جس کو 1922 میں ایک مشہور ایکٹریس نے بنوایا تھا۔ اس ہوسٹ نے اس گٹار کو اس شخص سے $50,000 میں خرید لیا اور بیٹھے بیٹھے یہ شخص لاکھوں کروڑوں کا مالک بن گیا۔ گولڈ بار۔ کوڑا کچرا اٹھانے والے اور صاف صفائی کرنے والے کو دیکھ کر ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری قسمت تو ان سے اچھی ہے، لیکن قسمت کبھی کبھی کسی بھی انسان پر مہربان ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی ساؤتھ کوریا کے ایئرپورٹ میں جب ایک ورکر ایئرپورٹ کی صاف صفائی کر رہا تھا، جب اس نے سارا کچرا جمع کر کے پھینکنے کے لیے کچرے کے بڑے ڈبے کے پاس آیا تو اس ورکر کو کچرے کے ڈھیر کے اندر سے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اب اس نے پاس جا کر دیکھا تو اس کے اندر 7 سونے کی بار پڑی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ یہ ساری بار نکلی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب اس نے چیک کیا تو یہ بالکل ریئل گولڈ کی تھی جن کا ٹوٹل وزن 7 kg تھا، اور ایئرپورٹ کے رول کے مطابق اس نے سارا گولڈ پولیس کے حوالے کر دیا۔ لیکن کوریا کے رول کے مطابق اگر کسی انسان کو کوئی چیز ملتی ہے اور اس کا مالک اسے ڈھونڈتے ہوئے واپس نہ آنے کی صورت میں یہ چیز اس انسان کی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس انسان نے سارا گولڈ پولیس کے حوالے کر دیا اور اپنی آئیڈینٹی میڈیا پر شیئر کرنے سے بھی منع کر دیا۔ گاربیج آف ویسٹ۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جہاں پر بھی کچرا بہت زیادہ تعداد میں جمع ہوتا ہے وہاں اسے ختم کرنے کے لیے اس کچرے کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور بہت سی ایسی کمپنیاں بھی کچرے کو ایکسپوز کرنے کا کام کرتی ہیں جن میں بہت زیادہ تعداد میں کچرے کو جلا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب 2 ورکر کچرے کو کر رہے تھے تو انہیں کچرے کے اندر سے بہت زیادہ تعداد میں بیگز ملے۔ جب انہوں نے سارے بیگ کو نکالا اور ان کے اندر دیکھا تو ان کے اندر بہت ہی زیادہ گولڈ کوائنز موجود تھے، اور ان میں کچھ بیگز کے اندر رومن کے خداؤں کی پیتل سے بنائی گئی مورتیاں بھی موجود تھی۔ جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ملنے والی کوائنز تقریباً 1600 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اتنی زیادہ تعداد میں یہ کوائنز اور رومن کی مورتیاں آخرکار اس کچرے میں پہنچ کیسے گئی؟ یہ بات آج بھی ایک راز ہے۔ گولڈ کوائنز۔ یہ واقعہ گاؤں میں کام کرنے والے 2 دوستوں کا ہے جو بہت ہی غریب تھے۔ ان میں سے ایک دوست کا نام ایرک تھا جو ایک دن کسی کام کے سلسلے میں اپنے دوست کے کھیت میں گیا ہوا تھا اور واپس آتے ہوئے اپنی ہتھوڑی وہاں ہی بھول آیا، اور جب اسے ہتھوڑی کی ضرورت پڑی تو اسے یاد آیا کہ میں اپنی ہتھوڑی شاید اپنے دوست کے کھیت میں ہی چھوڑ آیا تھا، اور یہ اپنے میٹل ڈیٹیکٹو کو اٹھا کر اپنے دوست کے کھیت میں چلا گیا۔ وہاں جا کر میٹل ڈیٹیکٹو سے اپنی ہتھوڑی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے میٹل ڈیٹیکٹو نے ایک دم سے آواز کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اسے لگا شاید میری ہتھوڑی ہے، لیکن جب اس نے اس جگہ کی کھدائی کی تو نیچے سے سونے کے سکے اور چاندی کی چمچ بھرے ہوئے 2 بیگ ملے۔ ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ یورپین کے رومن پر حملہ کرنے کے ٹائم کسی امیر رومن نے اپنے خزانے کو اس جگہ پر چھپا دیا تاکہ یہ خزانہ ان کے دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ ایرک کو خزانہ ملنے کے بعد اس نے خزانے کا آدھا حصہ اپنے دوست کو بھی دیا کیونکہ یہ اس کے دوست کا کھیت تھا۔ بیٹھے بیٹھے ان دوستوں کی تو لاٹری نکل پڑی۔ سچ میں یہ دونوں بہت ہی لکی تھے۔ جرسی آئی لینڈ۔ جرسی آئی لینڈ کے نام سے جانے والا یہ آئی لینڈ یورپ کے اندر موجود ہے جس میں بہت زیادہ تعداد میں کچرا پایا جاتا ہے۔ اس میں کچرے کی تعداد اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ اس کے پاس شہر کا کچرا بھی اس آئی لینڈ پر جمع کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روٹین وائز جب کچرا ورکر اس جگہ پر کچرا پھینکنے کے لیے آئے تو ان کی نظر ایک چمکدار چیز پر پڑی۔ جب انہوں نے اس جگہ پر جا کر کچرے کو ہٹانا سٹارٹ
किया तो उन्हें नीचे से सोने, चांदी, हीरे जवाहरात मिल गए जो कि बहुत ही ज्यादा था। काफी देर तक ये वर्कर खुदाई करते रहे और जब खुदाई कंप्लीट हुई तो इसके नीचे से मिलने वाला खजाने की अच्छी तरह से तस्दीक करवाई गई, जिससे पता चला कि इस कचरे के ढेर से 700 किलो से भी ज्यादा सोना चांदी मिला है, जो कि हिस्ट्री में मिलने वाले सबसे बड़े खजानों में से एक है, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सारा नहीं तो इस खजाने का कुछ हिस्सा इन वर्कर को भी मिला होगा। ये तो बैठे बैठे लाखों अरबोपति बन गए। ये सच में बहुत ही लकी थे। सी शेल्स, समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले शेल के अंदर से मिलने वाले मोती कीमती और इम्पोर्टेंट होते हैं। इस चीज का अंदाजा इनको देखकर लगाया जा सकता है और समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को ये सेल अक्सर मिलते रहते हैं, जिनके अंदर से ये सिपियों मोतियों को निकालकर अच्छी कीमत पर बेच देते हैं। इन मोतियों का इस्तेमाल ज्यादातर ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा शेल किसको और कैसे मिला था? जब एक मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए समुद्र में अपने एंकर फेंका तो उसका एंकर जाकर किसी चीज से अटक गया। इसके काफी कोशिश करने के बाद भी ये एंकर नहीं निकल रहा था, जिसके बाद इसने खुद पानी में जाकर इस चीज को चेक करने का सोचा और जब ये पानी में गया इसका एंकर एक बड़े शेल के साथ फंसा हुआ था। इस मछुआरे ने इस शेल को निकाला और अपने साथ घर ले आया और अपने घर में सिपियों के तौर पर रख दिया। लेकिन जब कुछ दिन बाद इसके घर में आग लगी तो कुछ लोग इसे बचाने के लिए इसके घर में आए, जिनमें से एक शख्स ने इस शेल को देख लिया और जब इस पर तहकीक की गई तो पता चला कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शेल है, जिसके अंदर मिलने वाली मोती की कीमत तकरीबन $1 करोड़ से ज्यादा थी। ये शेल आज तक मिलने वाली सबसे महंगी चीजों में से एक था। सीक्रेट बॉक्स इन टीवी। जी इलेक्ट्रॉनिक्स उन तमाम कंप्यूटरों में से एक है जो ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स को रिसाइकिल करता है और ऐसी ही कंपनी का एक वर्कर जब पुराने टीवी को खोल रहा था तो उस टीवी के अंदर से एक लकड़ी का बॉक्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले। ये वर्कर उसे देखकर शौक हो गया। भला इन चीजों को एक टीवी के अंदर छुपाने का किसी इंसान का क्या मकसद हो सकता है? जब इसने इस लकड़ी के बॉक्स को खोला तो इसके अंदर बहुत सारे पैसे थे और साथ में इन डॉक्यूमेंट्स पर उस आदमी का नाम और पता लिखा हुआ था। इस वर्कर ने फौरी पुलिस को बुलाया और जब पुलिस वालों ने इन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद एड्रेस पर जाकर पता लगाया तो पता चला कि इस टीवी का मालिक एक 60 साल बूढ़ा इंसान है जो अपने इन पैसों को टीवी के अंदर रख कर भूल गया था और इन पुलिस वालों ने ये सारे पैसे शख्स के हवाले कर दी, जिसको देखकर ये बहुत खुश हुआ कि इसके पैसे अभी तक भी सेफ थे। बहरहाल जो भी हो, ये इंसिडेंट्स बहुत ही कमाल का था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।